زمانہ ہے مولا کی، خلافت کا زمانہ ہے، مولا درس دے رہے ہیں کہ ایک کافر آ جاتا ہے. اب دیکھیں جو کافر آئیں گے وہ بھی سوال پوچھیں گے، یہودی آئیں گے وہ بھی پوچھیں، عیسائی بھی، ہر کوئی پوچھے گا کہ اسلام جو آیا ہے ہم دیکھیں یہ کیسا مذہب ہے، ان کے ہادی کیسے ہیں، ان کا کردار کیسا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھیں گے. اگر وہ چاہیں گے کہ ہم اپنا مذہب بدلیں تو وہ ساری ریسرچ کر کے بدلیں گے. ایسا تو نہیں ہے، ایسے تو کلمہ کوئی نہیں پڑھتا کہ بس آپ جگہ سے کلمہ پڑھوا لیں. تو اب یہ آیا مولا کے پاس تو آ کے کہتا ہے کہ اب چونکہ یہ کافر ہے تو کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے. تو اب آپ کا جو قرآن ہے اس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں موجود نہ ہو، آپ کا یہ دعویٰ ہے. تو آپ مجھے 1,24,000 انبیاء کے نام اس قرآن میں دکھا دیجیے کہ وہ نام کہاں پہ ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ تم ایسا کرو مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کس درخت کے نیچے ہیں. اس نے کہا کھجور کے. تو مولا نے فرمایا ایک کھجور لاؤ. جب کھجور لے کے آئے مولا نے فرمایا اس کی گٹلی نکالو. اس نے گٹلی نکالی. مولا نے فرمایا کہ اس گٹلی کے اندر پورا کھجور کا درخت ہے، کیا مانتے ہو؟ کہنے لگا میں تو نہیں یہ مانتا، دکھ تو نہیں رہا. تو مولا نے فرمایا سوچو، سوچ کے جواب دو، جلدی نہ کرو. اس نے جب سوچا تو سوچ کے کہنے لگا کہ ہاں اس کے اندر پورا درخت ہے، لیکن وہ اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو زمین میں بوئیں، زمین اس کی طاقت اس پہ لگے، اس کو سورج کی روشنی ملے، اس کو صاف ستھرا پانی ملے، اس کو ہوا ملے، یہ سب چیزیں جب ملیں گی تو درخت بن جائے گا. تو مولا نے فرمایا یہی بات ہے کہ جب اس قرآن میں سارے نام موجود ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ پہلے کلمہ توحید سے اپنے قلب کو منور کرو، پہلے کلمہ توحید پڑھو، نبوت پہ ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ، اپنا تزکیہ نفس کرو اور اپنے صوم و صلات کا پانی دو، اپنی عقل کو صوم و صلات کا پانی دو، ولایت کے نور سے منور کرو، تو پھر اللہ تم پہ کرم کرے تو اس قرآن کا باطن، اس کا باطن، اس کے باطن کا باطن بھی اللہ تیرے پہ ظاہر کر دے گا. باطن کا باطن بھی تجھ پہ ظاہر کر دے گا تو تم پہ پھر آشکار جب ہو جائے گا، پردے ہٹ جائیں گے تو تمہیں نام نظر خود ہی آ جائیں گے. دیکھیے یہ عرفان ہے، عرفانیات ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے، اور جو عرفاء بنتے ہیں، عارف بنتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ پہ سالک ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سفر طے کرتے ہیں، وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو سورہ کوثر ہے اگر انسان نگاہ رکھے تو سورہ کوثر میں قیامت تک کی جتنی اولاد سیدہ ہیں ان کے نام موجود ہیں. تو یہ خدا کے راز ہیں، ان میں کوئی خاکی کو کیا ضرورت کہ وہ، اور اسی لیے ہر زمانے میں خدا نے ایک ولی رکھا کہ اس کے ساتھ تم متمسک رہو گے تو تم سیدھے راستے پہ رہو گے، تب قرآن بھی تمہیں صحیح سمجھ میں آئے گا. اور جو اس ولایت کے نور کا انکار کرے گا تو سورہ صفات کی آیت سب کے سامنے ہے، بس قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں. سورہ صفات میں خدا کیا فرماتا ہے؟ واقفوہم انہم مسئولون، اے فرشتوں انہیں روکو، ان سے ابھی ایک سوال کیا جانا ہے. اب چونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، اس لیے خدا نے تمام حجتوں کو دنیا میں ہر طرح کی حجت تمام کر دی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو اب یہ جو آیت آئی نا صفات کی آیت کہ انہیں روکو، تو یہ کسی ایک تفسیر میں نہیں، تفسیر نور الثقلین میں، مدینۃ المعاجز میں، اور اس کے علاوہ اہل سنت کی تفسیر منصب امامت میں، سوائی کے محرکہ میں، اس کے علاوہ بھی بہت سی تفاسیر میں اس آیت کے ضمن میں کیا شان نزول آیا، کیا تفسیر آئی. تفسیر اس کی سب نے، میں نے آپ کو تفسیروں کے حوالے بتا دیے، سب نے یہ لکھا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ آخرت میں محشر کے میدان میں کچھ لوگ جو ہیں اپنے اعمال پہ ناز کریں گے اور بڑے خوش ہو کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو انہیں روک لیا جائے گا، انہیں روک کے یہ کہا جائے گا رکو ابھی ایک سوال کا جواب دینا باقی ہے. اور سب نے لکھا کہ وہ سوال ولایت علی بن ابی طالب کا ہو. اور خدا یہ
خوشی خوشی جنت میں جا رہے ہیں، انہیں روکو، ان سے یہ سوال پوچھو کہ دنیا میں ولی کس کو مانتے تھے؟ اگر تو یہ کہیں گے کہ علی ہمارا ولی تھا، دنیا میں بھی ہم علی کو ولی مانتے تھے، تو ان کو جانے دو۔ اگر یہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی امام ہی نہیں تھا، تو انہیں کہنا جب کوئی امام ہی نہیں ہے تو یہاں لینے کیا آئے ہو؟ اب تو اگر تمہارے پاس دنیا میں کوئی امام نہیں تھا تو ہمارے پاس تمہارے اعمال کے وزن کے لیے کوئی کلو گرام بھی نہیں ہے۔ اب تمہارے اعمال کا کوئی وزن ہے، فلاں نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن ہی نہیں کریں گے، ان کے اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ تو ان سے کہو کہ اگر تم علی کو ولی نہیں مانتے تھے، ولایت پہ ایمان نہیں تھا، تو ان کو جہنم میں الٹا لٹکا دو، اس لیے کہ بیٹوں کی جاگیر میں باپ کا دشمن نہیں جا سکتا۔ علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین بادشاہ، خاندان رسالت پہ بلند تر سلوار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس یہ اس سلسلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ علم کا یہ جو نورانی سلسلہ ہے، یہ جو الہی سلسلہ ہے علم کا، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اسی علمی سلسلے سے ہی ہم الحمدللہ وابستہ ہیں اور اسی سلسلے پہ ہمیں فخر ہے۔ ایسا خوبصورت سلسلہ ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ شیعہ ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ شیعہ ہوا، اس کے گھر والے اکٹھے ہو گئے اور چند مولویوں کو بلایا، اس کو ٹھیک کرو، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس نے کہا دماغ میرا خراب نہیں ہوا، میرے ایک سوال کا جواب دے تو میں ابھی شیعہ ہونا چھوڑ رہا، شیعت سے نکل آؤں گا۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، فخر کرے ہمارا کتنا عقلی مذہب ہے۔ وہ کہنے لگا یہ شیعہ جو روایت کرتے ہیں اپنے اماموں سے کرتے ہیں، اگر یہ چھٹے امام سے کریں تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں مجھ سے میرے بابا نے، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے علی نے، ان سے رسول نے، رسول سے جبرائیل نے۔ تو یہ صحیح نورانی سلسلے سے علم آ رہا ہے کہ جن چاروں کو تم امام مانتے ہو، ان کا امام کون ہے؟ یہ کس سلسلے سے رسول کے ساتھ ان کو جوڑ دیتے ہو؟ یہ تو نورانی معصوموں کا سلسلہ، معصوم سے معصوم، معصوم سے معصوم۔ ہمارا اماموں پہ بلند تر سلوار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام جب نیشا پور تشریف لے گئے تو ہزاروں کی تعداد میں صرف راوی ہی تھے، اور وہ راویان حدیث جو ہیں نہ صرف اہل تشیع بلکہ اہل سنت زیادہ تھے، اور وہ سب آ کے کہنے لگے کہ یبنا رسول اللہ، ہمیں آج آپ ایک ایسی حدیث بتائیں اپنے جد کی کہ جو آپ کے نورانی سلسلے سے آئے، درمیان میں کوئی غیر معصوم راوی نہ ہو، درمیان میں کوئی غیر معصوم۔ تو مولا نے پھر جب روایت بیان کی کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، پھر اس طرح سے میرے جد علی تک یہ بات، پھر ان سے رسول اللہ نے، رسول اللہ سے جبرائیل نے، جبرائیل سے اللہ نے یہ فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی من داخل حسنی آمن عذابی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا، عذاب سے امن میں آ گیا۔ لیکن مولا نے چند قدم بڑھ کے، یہ چند قدم بڑھ کے کیوں، اسی وقت کیوں نہیں؟ یہ قابل توجہ بات ہے، آپ نے روایت سنی ہوگی کہ مولا نے چند قدم بڑھ کے پھر اپنی نورانی سواری سے، عماری سے چہرے اقدس کو باہر نکالا، اور لوگوں کو پھر سے توجہ دینے کے لیے، تاکہ لوگ متوجہ ہوں کہ اب امام کیا کہنا چاہتے ہیں، توجہ لینے کے لیے پورے مجمع کی آپ نے دوبارہ فرمایا کہ یہ جو میں نے حدیث فرمائی ہے نا، وَلَكِنْ بِشُرُوطِهَا وَبِلَایَتُنَا مِنْ شُرُوطِهَا، یہ جو اللہ کی لا الہ الا اللہ تمہارے لیے امن کا قلعہ بنے گا تو ولایت کے ساتھ بنے گا، ولایت کے بغیر لا الہ الا اللہ بھی تم کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، معصومین جب کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے فخر سے مجھ سے میرے بابا نے، اس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے۔ ذہب کہتے ہیں عربی میں سونے کو، یعنی سونے کا، سونے کے جیسا خالص سلسلہ، خالص سونے جیسا سلسلہ۔ اب لوگ آتے تھے جب آپس میں، آج بھی یہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، کئی طرح کی جو ہیں وہ بحثیں شروع کر لیتے ہیں، کئی طرح کے مغالطے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک محب آل محمد تھا، اس کی بحث ہو گئی اپنے مخالف سے، تو یہ بیچارہ جو بات کرے کہ میرے مولا کا یہ فرمان، وہ سامنے والا بھی کہتے میرے مولا کا، وہ بھی مولا بنا دے۔ یہ بیچارہ کہے میرے مشکل کشا نہیں ہے، وہ کہے ہمارے مشکل کشا نہیں ہے۔ ہر چیز میں اب یہ تنگ آ گیا، تنگ آ کے تو اس نے دعا کی کہ یا اللہ مدد فرما۔
جو مدد اللہ کی طرف سے ایسی آئی کہ اس نے پھر ایک روایت بیان کی کہ مجھ سے میرے مولا نے، مولا سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، تمہاروں کا بھی ایسا شجرہ ہو تو بیان کرو۔ اب یہ شجرہ کہاں سے لائے کہ کس نے کس سے روایت کی؟ تو یہ وہ خوبصورت مذہب ہے جو ہمیں ملا ہے ہمیں، اور یہ وہ محبت آل محمد ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، جس کی ہم نے حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور اس کی معرفت صرف یہی ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم بیٹھے ایک مجلس سنی، چار نعرے بھی لگا لیے، خوش ہو گئے، لو جی ہم نے حق ادا کر دیا، نہیں۔ یہ اب رسول بتائیں گے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ اب ذرا مشکل بن جائے گی آپ کے لیے بھی، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ چیزیں بھی منبر کا حصہ ہیں۔ یہ ہم نے جو دیکھنا ہے کہ اس محبت کی حقیقی معرفت کیا ہے۔ تو کتاب خصال میں روایت موجود ہے، شیخ صدوق بہت بڑے محقق اپنی کتاب خصال میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت بیان کرتے من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشکنا احد انہ فی الجنہ ولحب اہل بیتنا 20 خصلۃ اشر منہا فی الدنیا و اشر فی الآخرہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میری اہل بیت میں سے میرے آئمہ سے محبت کرتا ہے، کرتے ہیں نا آپ سب، تو رسول فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وہ جنت میں جائے گا، اس میں شک نہ کرنا، کیونکہ جو میرے اہل بیت سے میرے آئمہ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی کچھ اثرات ہیں، اس محبت میں 20 خصلتیں ہیں، 20 اثرات ہیں۔ دیکھیں نا، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جو کوئی محبت کرے گا کسی فلمی ایکٹر سے تو وہ بچہ کیا کرے گا، وہ اس کے جیسا لباس پہنے گا، وہ اس کے جیسے انداز سے بات کرے گا، تو یہ اثر ہے اس محبت کا کہ جس سے اس کو محبت ہے۔ اب ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو اب ہمارے اوپر ان کی محبت کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ نظر آنے چاہیے۔ اس لیے رسول فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اس میں آپ کو یہ خصلتیں نظر آئیں گی۔ ان میں سے 10 کا تعلق دنیا سے ہے، جب وہ 10 نظر آ جائیں تو ان کی جزا کے طور پہ 10 آخرت میں نظر آئیں گی۔ اور وہ خصلتیں کون سی ہیں کہ جو صحیح معنوں میں میری اوصیاء سے محبت رکھتے ہوں گے وہ دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہوں گے۔ سب سے پہلی خصلت، دنیا ان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہوگی، یعنی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی دنیا میں۔ اب ایسا مطلب نہ آپ لے لیجیے گا کہ وہ فقیر بن کے گھر میں بیٹھا رہے، مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کا غم دل کو نہیں لگائے گا۔ لو جی میرے پاس تو برانڈ کا سوٹ نہیں ہے، اس کے پاس ہے، آپ شکر کریں آپ کے پاس پاک و پاکیزہ سوٹ ہے، اس میں آپ نماز پڑھ سکتی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ لو جی ہمارا گھر 5 مرلے کا ہے، اس کا تو 20 مرلے کا ہے، یہ غم نہ دل کو لگائے۔ میں نے آپ کو شروع کی مجالس میں تمہیدی طور پہ بتا دیا تھا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ ایک خوابگاہ ہے۔ خواب ہے، خواب جیسے کتنا مختصر عرصے کا ہوتا ہے۔ تو مولا حسین نے فرمایا کہ اس دنیا کا چاہے میٹھا ہے چاہے کڑوا ہے سب خواب ہے، اور مولا علی نے فرمایا یہ دنیا ہے یہ سب سو رہے ہیں مریں گے تو جاگیں گے۔ تو اس کا کیا غم دل کو لگانا؟ جن کے پاس بڑے خزانے ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، جن کے پاس پریشانی ہے انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، تو اصل میں اپنی آخرت کو سوچنا ہے۔ تو ان کو دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں، ہم مقابلے میں وہ نہیں چاہتے۔ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ خدا پہ ہوتا ہے کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے، ہم نے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے۔ دنیا ان کے لیے، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں رغبت نہیں رکھتے، معصومین ان کو یاد کر کے روتے ہیں، معصومین ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ مولا علی رویا کرتے تھے ابو ذر غفاری کو یاد کر کے، سلمان کو یاد کر کے، عمار کو یاد کر کے، کیونکہ انہوں نے صحیح معنی میں اس محبت کے اثرات ان میں نظر آتے تھے۔ مولا علی ایک دن رو رہے تھے، صحابہ نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا کہ مجھے ابو ذر غفاری کی یاد آ رہی ہے کہ ایسے ایسے میرے چاہنے والے تھے، چند تھے ایسے گنتی کے، چند کے 4-5 لوگ ہوں گے جو ایسی محبت کرنے والے۔ کون ابو ذر غفاری؟ کہ جو دیکھنا آج یہ کہ ابو ذر غفاری بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، تو ہم کتنا ابو ذر غفاری کے پاس ہیں تھوڑا سا اندازہ کر لیجئے ایک واقعہ سے۔ تو ابھی ابو ذر غفاری چونکہ ان کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ ان کے سچا کوئی نہیں زمین و آسمان نے دیکھا جتنے یہ سچے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے کہ یہ ہر جگہ پہ روایات معصومین کے فضائل کی بیان کرتے تھے، جہاں 4 لوگ بیٹھتے تھے یہ روایت بیان کو شروع کر دیتے تھے۔ اب جو تھے خلیفہ صاحب، جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہیں برا لگتا تھا
کہ یہ کیا، جہاں بیٹھتے کہیں علی کے فضائل، کہیں حسن کے فضائل، کہیں حسین، انہیں یہ چیز جو تھی برداشت نہیں تھی. انہیں چند قریبیوں نے مشورہ دیا کہ اے خلیفہ پریشان نہ ہو، ابو ذر غفاری ہے کیا، ایک بھوکا چرواہا، غریب چرواہا، اس کو تھوڑا سا خوش کر دے تو تیرا کام ہو جائے گا، زبان بند ہو جائے گی. اب رات کا وقت ابو ذر غفاری، یہ مولا علی بتا رہے ہیں ابو ذر غفاری کی بات، کہ رات کا وقت ابو ذر غفاری کے پاس ایک شخص آیا، آدھی رات کو دروازہ بجایا، 300 دینار کی تھیلی ابو ذر سے کہا یہ آپ لے لو. آپ کو پتہ ہے کتنی رقم ہے آج کی، کروڑوں میں. اس زمانے کی تحقیق کے مطابق اگر کسی کے پاس 1 دینار ہوتا تھا نا سونے کا سکہ، کیونکہ اس وقت کی جو کرنسی تھی اس کے اپنے اندر خود وزن تھا. آج تو کاغذ ہے نا، کرنسی کاغذ کی شکل میں آ گئی ہے. وہ چاندی کے درہم و دینار خود وزن رکھتے تھے. تو اب 1 دینار سے ایک بندہ میانہ زندگی بسر کر سکتا تھا. اندازہ کریں 1 سال تک وہ میانہ زندگی بسر کر سکتا تھا 1 دینار کو بیچ کے. تو جس غریب کے پاس 300 دینار آ جائیں، ہوں گے کہ نہیں آج کل کے کروڑوں. اچھا، ابو ذر نے وہ تھیلی پکڑی اور کہا یہ 300 دینار مجھے دے رہے ہو، ہمارا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو اتنے 300 دینار مل رہے ہیں. کہنے لگا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، ابو ذر یہ ہر مسلمان کو نہیں، یہ صرف تجھے مل رہے ہیں. تو ابو ذر کو جلال آ گیا کہ میرے میں ایسا کیا ہے جو مجھے دیے جا رہے ہیں. پھر کہنے لگا کہ میں تو وہ چیز لوں گا نہیں جو دوسرے مسلمانوں کو تو نہیں مل رہی ہے، مجھے مل رہی ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے، لے جاؤ اس کو واپس. اور دوسرا غصہ میں اس بات کا کر رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ صرف مجھے کیوں دیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ تم چاہتے ہو کہ میں اس کے بدلے میں علی کی محبت چھوڑ دوں. تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے اور تم نے میرے علی کی قیمت 300 دینار لگائی ہے. اس کو دھکے دے کے وہاں سے نکالا. اور پھر مولا رونے لگے. دوستوں نے پوچھا مولا رو کیوں رہے؟ فرمایا کہ جس وقت ابو ذر نے 300 دینار کی تھیلی کو ٹھکرایا تھا، 3 دن سے ابو ذر کے گھر فاقے تھے.